بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس مرکز میں شعبہ تحفیظ القرآن کے 7 بچوں نے قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہے۔ یہ ہماری پہلی کلاس تھی اور الحمدللہ پہلی کلاس کے 7 بچوں نے قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہے۔ یزدانی صاحب فرما رہے ہیں، علامہ صاحب موجود ہیں اور آپ استفادہ فرمائیں۔ ہماری بھی یہی خواہش تھی، پروگرام یہ تھا کہ یزدانی صاحب کے مختصر خطاب کے بعد علامہ صاحب کے دست مبارک سے بچوں میں اسناد اور انعامات تقسیم ہوں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے آپ یہ مرحلہ طے کر لیں، اس کے بعد مختصر گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ علامہ پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کے ساتھ ہی صاحبزادہ انعام الرحمن یزدانی صاحب یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں علامہ پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی صاحب سے کہ اپنے ان ہونہار بچوں پہ دست شفقت رکھیں، ان کی دستار بندی کریں اور ان کو اسناد دیں اور دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دین کا صحیح، سچا اور خالص خادم بنائے اور اپنے دین کی نشر و اشاعت کا ان سے کام لے۔ میں بچوں کو دعوت دیتا ہوں، شیخ محترم سے التماس ہے تشریف لائیں اور بچوں کو انعامات سے نوازیں۔ محمد رضوان شہاب بن محمد طاہر، محمد سمیع اللہ بن محمد امین، عبد الرحمن شہاب بن محمد صادق، عبد الاحد بن محمد اعجاز، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید فاروق صاحب، چودھری اسد نواز چیمہ صاحب، چودھری اسرار گوندل صاحب بھی تشریف لائیں اور بچوں کی دستار بندی کریں۔ حافظ احسان احمد بن عبد التواب صدیقی، محمد ثاقب بن محمد ظفر اللہ، الحمدللہ یہ اس علاقے میں پہلا مرکز گلشن توحید و رسالت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے، کامران کرے، عزت وقار اور ترقی عطا کرے۔ اور شیخ محترم سے میں خصوصاً التماس کروں گا کہ مسافر کی دعا کا حدیث پاک میں ذکر ہے، آپ جاتے ہوئے ہمارے اس ادارے کے لیے، ان بچوں کے لیے، اساتذہ کے لیے ضرور دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید اپنے دین کی سربلندی کے لیے پسند فرما لے اور دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو چن لے۔ اب تشریف لاتے ہیں صاحبزادہ حافظ انعام الرحمن صاحب یزدانی۔ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره
وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ. یار ایڈی کثرت دے نال سارے احباب تشریف فرماؤ، ذرا گاج واج کے تے پیار محبت نال کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے. صاحبو اور عزیز ساتھیو، آج دی اس عظیم الشان کانفرنس دے اندر تسی احباب بڑے ہی ذوق اور شوق دے نال تشریف فرما ہو. میری اللہ دے حضور دعا ہے اللہ اج دی میری حاضری اور تساں تمام احباب دی تشریف آوری اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے. حضرات محترم، رب العالمین نے اس کائنات دے اندر آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نو ختم نبوت دا تاج پہنا کے لوگاں دی طرف مبعوث فرمایا. دنیا دے لوگاں دی طرف باعث ہدایت بنا کے بھیجیا. کارکناں دا اے حق بند ہے، یعنی امتیاں دا اے حق بند ہے، اور رسم دنیا بھی اے ہوئی ہے کہ کوئی قائد، کسے جماعت دا لیڈر، کسے جماعت دا سربراہ اے حق بند ہے کہ لوگوں دی عزت کرن. ڈبل آواز ٹھیک کرو.
لوگ دا احترام کرن، لوگ دی عزت کرن، لوگ دے وقار دا خیال رکھن، اور لوگوں اے تے دنیا دار لیڈر، دنیا دے بڑے بڑے قائد نے، رب ذوالجلال دی قسم اگر انہاں ساریاں نو آمینہ دے لال علیہ السلام دی جتیاں دی خاک تو قربان کر دیتا جائے تے پھر بھی محبوب دی عظمت دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیڈر اپنے کارکناں کولوں عزت دی توقع رکھدا ہے، محبت دی توقع رکھدا ہے، اے تے دنیا دار لیڈر، میں اس لیڈر دی عظمت تو قربان جاواں جدی عزت و عظمت دا اعلان خود رب دا قرآن کر رہا ہے اور منو تو انو پابند کر رہا ہے، بلکہ قیامت دیاں دیواراں تک آن والے مسلماناں نو انساناں نو پابند کر رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا محبوبہ اعلان فرما دیو، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والو، پیغام رب العالمین نوٹ فرما لو، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اِنَّا ارسلناک شاہدہ، میرے سونیا محبوبہ اساں تو انو دنیا دی طرف مبعوث فرمایا ہے، میرے سونیا محبوبہ اساں تو انو پیجیا شاہدن، اساں تو انو پیجیا مبشرن، اساں تو انو پیجیا نذیرن، اور نال اگلی گل جتا مینو تینو پابند فرمایا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نلوی ایمان لے ہونا ہے تے اس اچھی شان والے رسول نلوی ایمان لے ہونا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کوئی شک نہیں ہے دے اندر ادب اپنے استاد دا بھی کرنا ہے، کوئی شک نہیں ہے دے اندر ادب اپنے والدین دا بھی کرنا ہے، کوئی شک نہیں ہے دے اندر ادب جماعت دے قائد لیڈر دا بھی کرنا ہے۔ اور دوستو اے ساریاں چیزاں دی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، پر اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، دین دی اشاعت دے سلسلے اندر نبی نال تعاون بھی کرنا ہے تے اس نبی دی عزت بھی کرنی ہے، بولو نبی دی عزت ہی نہ کیتی جائے، احترام ہی نہ کیتا جائے تے اس تو بڑھ کے بے ادبی کی ہو سکتی ہے۔ اور میں تے تو انسان ہو کہ نہیں نہ مان دے، اگے میرے اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرما رہے نے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ نال اللہ دیاں تسبیح و تحلیل بھی بیان کرنیاں نے، اور آنا میرے بھائی میرے برات ذرا غور تے کردہ جانا، کوئی میری شان اندر گستاخی کرے ایک گل وارے چوے، کوئی تیری شان اندر گستاخی کرے ایک گل وارے چوے، کوئی مولوی دی شان اندر گستاخی کرے ایک گل وارے چوے، کوئی جماعت دے قائد تے لیڈر دے بارے زبان نو حرکتے ایک گل وارے چوے۔ اور دوستو یہ ساریاں چیزاں قابل برداشت نے، ایک بات والدین دے بارے تے برداشت کیتی جا سکتی ہے، اپنے بچیاں دے بارے برداشت کیتی جا سکتی ہے، جماعت دے قائد تے لیڈر دے بارے
برداشت کی جا سکتی ہے۔ رب کبریا دی قسم، اس کائنات دے اندر ایک ذات ایسی ہے کہ جنہ دے بارے دنیا دی کوئی زبان بھی لفظ گستاخی دا استعمال کرے تے برداشت کر سکتے، سب کچھ گوارا اہل حدیث کر سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ دی شان اندر بے ادبی گوارا نہیں۔ سب کچھ گوارا اہل حدیث کر سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ دی شان اندر گستاخی گوارا نہیں۔ اور میرا مسلک، میری عقیدت کہ سڑ جائے زبانوں سے گستاخ نکارے دی، کردائے توہین جیڑا احمد پیارے دی۔ اور سڑ جائے زبانوں سے گستاخ نکارے دی، کردائے توہین جیڑا احمد پیارے دی۔ او لعنت تمام استے رب جبارے دی، دفتر سیاہ ملسو انترائی جاونا۔ اور میرا تے مسلک یہ وے، میری تے عقیدت یہ وے، میں تے کہنا وا او سورج تے چن جی دے حسن تے نجول دے، سورج تے چن جی دے حسن تے نجول دے، او جس دا فرشتے بھی نہیں حکم عدول دے، او زمین آسمان سئی گالتے نی پھول دے، جو روزہ رسول چاہتی رج رج پاونا۔ کون پیغمبر مینو تینو آرڈر میں رہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یار زندہ صحبت باقی، میں نئی الفاظ سے اکتفا کردہ ختم کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید فاروق صاحب چند منٹ آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ان کے بعد انشاءاللہ قاری حفیظ الرحمن بلوچ صاحب کا خطاب ہوگا، اور ان کے متصل بعد حافظ محمد اسحاق اکاڑوی صاحب کا، اور آخری خطاب خطیب پاکستان قاری انعام اللہ عثمانی صاحب کا خطاب ہوگا۔ تشریف لاتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید فاروق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، میں اپنا باقی جو آپ سے گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ اس کو ذرا مختصر کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ پیغام ادھورا نہ جائے، تو مختصر کرتے ہوئے میں، چونکہ میرا ٹاپک جو تھا وہ یہ ہے کہ میں نے کیا پڑھا، کیا سمجھا، کیا دیکھا، تو اسی کے پیش نظر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میرا یہ تجزیہ ہے، یہ کوئی قرآن و حدیث کا اس میں حوالہ نہیں، کہ جب حساب و کتاب ہونا ہے تو اس میں عبادات کا جو حصہ ہے، یہ مشکلات ہیں، وہ کوئی 20-25% ہوں گی، لیکن معاملات کا جو سلسلہ ہے وہ بہت مشکل ہے، بہت پیچیدہ ہے، اس کا حصہ 70-80% ہوگا۔ یہ میرا اندازہ ہے، اس لیے کہ عبادات میں کوئی مشکلات نہیں ہیں۔ آپ ساری رات عبادت کریں، آپ جتنے مرضی حج کریں، جتنے مرضی عمرے کریں، جتنی مرضی آپ خیراتیں کریں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی مشکلات نہیں ہے، لیکن مشکلات جو ہیں وہ معاملات میں ہیں، جہاں آپ نے
اس سوسائٹی میں معاملات کرنے ہیں، اپنے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست ہیں، ہمسائے ہیں، آپ کے ملازم ہیں، آپ کے امپلائر ہیں جن کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت میں ایک چیز جو ہے اس کی حد مقرر کر دی ہے۔ اپنی بیویاں ہیں، اپنے بچے ہیں، اپنے خاوند ہیں، یہ معاملات جو ہیں یہ بڑے مشکل ہیں۔ میں ایک مثال اس میں دوں کہ ایک حدیث ہے کہ ایک بڑے زاہد، بڑے نیک، پاک باز آدمی کا حساب جب ہوگا، فرشتے لے کے آئیں گے تو نیکیوں کے انبار ہوں گے، پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کا کیا حساب ہونا، اس کی تو اتنی نیکیاں ہیں، پہاڑ ہیں نیکیوں کے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ یہ میں نے کہہ رکھا ہے کہ ایک نیکی کا حساب ہونا ہے، ایک برائی کا حساب ہونا ہے، تو حساب تو ہوگا۔ تو جب حساب ہوتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے بڑی نیکیاں کی، بڑے پہاڑ ہیں تمہارے نیکیاں کی، تم یہ بتاؤ کہ فلاں آدمی کے ساتھ زیادتی کی تھی، وہاں مکرنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا، جی کی تھی۔ فلاں آدمی کا حق مارا تھا، جی مارا تھا۔ فلاں سے ڈنڈی ماری تھی، فلاں کی عزت نفس مجروح کی تھی آپ نے، جی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں کو بلاؤ ان کو سب کو۔ جب ان کو بلایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ وہاں کرنسی نہ روپیہ چلنا ہے نہ ڈالر چلنا ہے، وہاں کی کرنسی نیکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ آپ سے زیادتی ہوئی ہے، جی ہوئی ہے۔ فرشتوں سے کہے گا یہ اتنی نیکیاں اس بندے کو دے دو۔ پھر دوسرے سے پوچھے گا الحاصل کیا سب لوگوں کو جو ہے اتنی نیکیاں دے دی جائیں گی جتنی زیادتی کی تھی۔ اللہ انصاف پسند ہے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ دوزخ کو سدھار دیا جائے۔ اس لیے یہ جو معاملات کا جو سلسلہ ہے یہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے اور ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے۔ بڑے بڑے آمد زاہد لوگ یہاں سے ہو سکتا ہے میں بھی تقریر کر کے جاؤں، گھر جاتے ہی جا کے بیوی کو اس نے روٹی صحیح نہیں پکائی، میں اس پہ عزت نفس پتہ نہیں اس پہ کیا کچھ کہوں گا۔ یہاں میں بڑی اچھی تقریر کر کے جاؤں گا لیکن اس میں پکڑے جانا ہے۔ تو معاملات جو ہیں یہ زیادہ اہم ہیں، اسی میں پھنسنا ہے زیادہ لوگوں نے۔ معاملات کے سلسلے میں ایک کہاوت ہے، جیسے حکایات سعدی، جیسے حکایت مولانا روم، اللہ والوں نے کچھ حکایات جو ہیں بنا رکھی ہیں رویوں کے بارے میں۔ ایک حکایت ہے کہ ایک آدمی دعا مانگتا ہے اے اللہ مجھے بیٹا دے، پیچھے کے پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے ضرور دوں گا مگر تیرے رشتہ دار کو بھی 2 دے دوں گا۔ پھر کہتا ہے اللہ مجھے اپنا ایک گھر دے دے، پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے ضرور دوں گا، رشتہ دار کو بھی 2 دے دوں گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے گاڑی کی ضرورت ہے، گاڑی دے دے، آواز آئے گی ضرور دوں گا، تیرے رشتہ دار کو بھی 2 دے دوں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ میری ایک آنکھ نکال دے تاکہ رشتہ دار کی دونوں نکل جائیں۔ تو یہ رویے آپ دیکھیں ہیں سوسائٹی میں کہ نہیں، ان میں پھنسنا ہے ہم، جس کو ہم کوئی حساب کتاب نہیں سمجھتے۔ تو یہ میں نے جو پڑھا ہے، جو میں نے سمجھا ہے، اس میں تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ پھنسنے کے چانسز جو ہیں وہ معاملات میں ہیں جس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں۔ اب میں ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کا ذکر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، ہر چیز اس نے کن فیکون سے پیدا کی، ہاتھ سے نہیں کی یا فرشتوں کے ذمہ لگایا، لیکن انسان کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ وہ انسان کی عظمت فرشتوں کو بتاتا ہے کہ میں انسان بنا رہا ہوں جب وہ بنا رہا تھا۔
تو اس کو میں عقل و شعور بھی دوں گا، اس کو میں اختیار بھی دوں گا، وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ تو فرشتوں نے کبھی استفسار نہیں کیا تھا، پہلی دفعہ کیا کہ یا اللہ تو کیا چیز بنا رہا ہے، اس کو اختیار دے گا، وہ فساد کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ انسان جب بن چکا تو ان کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو اس کو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بلندی پہ پیدا کیا، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے نہ سجدہ کیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے بلندی پہ پیدا کیا۔ اب دو راستے ہیں اس کے پاس، یا اس کا سفر بلندی کی طرف ہوگا یا اس کا سفر پستی کی طرف ہوگا۔ تو جب پستی کی طرف ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو پرندے گدھ اس کو نوچ لے جائیں گے۔ وہ شیطان کو ریفر کرتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو اچک لے جائیں گے، اتنی پستی میں لے جا کے وہ گڑھے میں گرا دیں گے۔ جب وہ انسان اتنا گر جائے گا کہ وہ اس کے اٹھنے کے کوئی چانس نہیں ہے، پھر شیطان بھی اس میں محنت نہیں کرتا کہ اب یہ میرا بھائی بن گیا ہے تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس بلندی پہ پیدا کیا، کیا مقام اس نے دیا، اور ہم نے وہ سفر جو ہے ہمیں اختیار دیا کہ اگر بلندی کی طرف جائے گا تو پھر بلندیاں بہت ہیں، بڑے مقام ہیں۔ تو سوئے گا فرشتے تیری حفاظت کریں گے۔ وہ فرشتے جن کو اتنی طاقت ہے کہ ایک فرشتہ پوری اس بستیوں کو ان کو اٹھا کے تباہ کر کے جاتا رہے، وہ آپ کی حفاظت پہ ہوگا، تم اتنی بلندی پہ جاؤ گے۔ لیکن اگر پستی میں جاؤ گے تو پھر بھی اس نے بتا دیا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو ہدایات اس میں ہیں، کیا ہمارا سفر بلندی کی طرف ہے یا ہمارا سفر جو ہے وہ پستی کی طرف ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں اس سے آگے تھوڑا سا مختصر جو ہے نا، جو ضروری جو چیز ہے وہ اس پہ کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اختصار کی ہدایت ہے کہ جلدی اس نے آپ نے اس بات کو ختم کرنا ہے۔ تو اس میں جو میرا ٹاپک کا جو اصل جو ہے موضوع وہ ہے عبادت۔ عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ 4 وجہ سے۔ ایک یہ ہے کہ جس نے یہ کائنات سب کچھ بنایا وہ ہے ہی اتنی بڑی ذات، عبادت کے لائق۔ دوسری بات، عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے اتنے انعامات دیے، ہمیں اتنی بلندی کے لیے پیدا کیا، تو وہ ہے ہی اتنے، وہ کہتا ہے ارض و سما کو دیکھو میں نے کیسی کائنات بنائی ہے، تو وہ اتنی بڑی ذات ہے کہ اس کی عبادت جو ہے وہ اس وجہ سے ضروری ہے، اس کے اتنے احسانات ہیں۔ تیسری اس وجہ سے کہ ہم جو اپنی غلطیاں کوتاہیاں جو ہم سے جب ہم بلندی سے گرنے لگتے ہیں، اگر غلطی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، تو وہ پھر گرنے نہیں دیتا۔ وہ اس کے جو غلطیاں ہیں فوری اس کی معافی مانگیں اور اللہ سے استغفار کریں کہ میں نے تو انسان ہوں، غلطی ہو گئی، کرنی ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام سے ہوئی اور انہوں نے معافی مانگی، جیسے آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو وہ پھر آپ کو بلندی سے نہیں وہ گرنے دے گا، وہ بلندی پہ لے گا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم اس سے اس دنیا اور آخرت کے لیے جو ہے فلاح مانگیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، دنیا اچھی کر دے، آخرت اچھی کر دے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جس کے لیے انسان عبادت کرتا ہے۔ اب میں اس پہلے ٹاک پہ تھوڑی سی بات کروں گا کہ اللہ کی ذات ہے ہی اتنی عظیم کہ میں کیوں اس کی عبادت نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان کے بارے میں، جب وہ کہتا ہے کہ بلندی پہ پیدا کیا ہے، پھر کہتا ہے تیری نسل جو ہے، جب رویہ دیکھتا ہے پھر قرآن میں کہتا ہے کہ تو اپنی پیدائش پہ غور کر، تو کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، انسان کو پھر اس نے دیکھو گندے پانی سے پیدا کیا، اور اس سے زیادہ جو سائنسی تحقیق ہے وہ اس سے بھی زیادہ قابل غور ہے۔ وہ اس پانی میں ملینز سپرمز ہوتے ہیں، جو دوسری طرف سے ایک ایگ آتا ہے، اس میں
ملین میں سے ایک نے داخل ہونا ہے، اور جب وہ داخل ہو جاتا ہے تو ملینز خاموش رہتے ہیں. یہ اللہ نے ان کو دیکھو جو سوموں کو بتایا جو نظر بھی نہیں آتے، اس سے پانی میں بھی میں نے اس سے تمہیں پیدا کیا. پھر لوتھڑا بنایا. لوتھڑے کو دیکھ کے ماں کے رحم میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ فلاسفر بننا ہے، یہ ڈاکٹر بننا ہے، یہ ملک کا حکمران بننا ہے؟ تو پھر میں نے تمہیں ہڈیاں دماغ ہر چیز دی اور پیدا کیا، دنیا میں لے آیا. پھر تمہیں یہ نہیں پتا تھا میں نے کھانا کہاں سے ہے، تو پیشاب نہیں کرتا، تو اپنے منہ میں ہی پیشاب کر لیتا تھا. تو وہ تھا. اب بڑا ہو گیا ہے تو میرے سامنے کھڑا ہو گیا، میرا نافرمان ہو گیا. تو اپنی پیدائش پہ دیکھ کہ تجھے میں نے کس طرح پیدا کیا، تو کیا چیز تھا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ارض و سما کو دیکھو، اسی کی وسعتوں کو دیکھو. چونکہ ہم سائنس پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں تو اس پہ غور کرتے ہیں. تو یہ جو صرف اپنا سورج اور 9 جو پلینٹس ہیں، زمین ہے، چاند ہے، مرکری ہے، یہ ایک سولر سسٹم ہے. اس کے اربوں اس طرح کے سولر سسٹم ہے فضا میں. وہ کہتا ہے کہ اتنی وسعتیں ہیں، غور کرو. غور نہیں کرو گے تم میں جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. تمہیں میری کبریائی پھر یاد آئے گی اگر تم غور کرو گے. تو پھر جب ہم غور کرتے ہیں تو دیکھو سورج بنایا، سورج سے زمین کا اتنا فاصلہ رکھا کہ زندہ ہم رہ سکیں. اور ہمارا فاصلہ کتنا ہے؟ 2,17,02,000 کلومیٹر وہاں سے. اور آگے جو سیارے ہیں وہ ہم سے 3 گنا دور ہیں. اور پھر سورہ یاسین میں فرمایا کہ یہ سب سیارے اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں، یعنی یہ سارے گردش میں ہیں، یعنی اربوں سیارے گردش میں ہیں، کوئی ٹکرا نہیں سکتا. پھر اب یہ تو انسان بھی اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ پہلے ہی کیلکولیٹ کر لیتا ہے کہ فلاں دن اتنے بجے چاند گرہن ہوگا، سورج گرہن ہوگا. تو دیکھیں اتنے سیارے وہ اپنے اپنے میدان میں گردش کر رہے ہیں. پھر یہ آپ نے پڑھا ہوگا، اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ یہ پولوشن ہے، یہ اوزون لیئر ہے، تو اس کا خطرہ ڈیمیج نہ ہو جائے. سورج کے یعنی سورج سے جو لائٹ آتی ہے اس میں بے شمار قسم کی شعاعیں ہیں، لیکن ایک شعاعیں اس میں ایسی ہیں جسے الٹرا وائلٹ ریز کہتے ہیں. اگر وہ وہاں سے گزر کے آ جائیں تو زندگی باقی نہیں رہ سکتی. تو اس نے اوزون لیئر سورج کے گرد ایک بچھا رکھی ہے جس میں سے وہ شعاعیں نہیں جا سکتی. پھر گیسیں، اس میں ہزاروں قسم کی فضا میں گیسیں ہیں. آپ کی زندگی کے لیے آکسیجن ضروری ہے. اب دیکھیں وہ کس طرح وہ آکسیجن کائنات کو مہیا کرتا ہے. یہ کرونا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلنڈر آکسیجن کا 20-20 ہزار میں بلیک میں بک رہا تھا، لیکن اس نے اتنی کائنات کے لیے گیسوں میں سے آکسیجن کی فراہمی مہیا کر رکھی ہے. لیکن ہمیں ان چیزوں کا کوئی احساس نہیں. میں سوچتا ہوں کہ اس رب جلیل کی ہم کیوں عبادت نہ کریں. پھر اس کو چھیڑیں. وہ کہتا ہے یہ پانی ہے، پانی کو ہم کوئی نعمت نہیں سمجھتے. پانی 2 گیسوں سے بنا ہے، ہائیڈروجن آکسیجن. 2 حصے ہائیڈروجن ہے، 1 حصہ آکسیجن ہے. اگر آکسیجن 1 حصہ بڑھ جائے تو زہر بنتا ہے، اگر ہائیڈروجن کم زیادہ ہو جائے تب بھی زہر بنتا ہے. تو اتنا اس نے یہ پانی مہیا کیا 2 گیسوں کو ملا کے. آپ کو اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہونے دیتا. تو میں کیوں اس کی عبادت نہ کروں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وہ کہتا ہے میری کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ زمین جو ہے اس میں نے میخیں گاڑ رکھی ہیں. اب میخوں کی سمجھ نہیں آتی جب تک بندہ یہ نہیں پڑھتا. میخیں کیا؟ میخ اور چیز ہے، پہاڑوں کو وہ میخیں کہتا ہے. جب ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں تو یہ زمین چونکہ گول ہے، اس کا باہر کا حصہ 80 سے 100 کلومیٹر جو ہے وہ موٹا، وہ سخت کر دیا ہے. اندر اس کے لاوا ہے. جب دیکھیں آپ لاوا پھٹتا ہے نا کہیں سے نکلتا ہے، اندر ساری پگھلی ہوئی ہے. 3400 کلومیٹر کی ایک لیئر ہے، پھر 33 کلومیٹر کی ایک اور لیئر ہے. یہ سب مائع پگھلی ہوئی ہے. درجہ حرارت پانی جو کھولتا ہے تو 100 ڈگری ٹیمپریچر پہ کھولتا ہے. نیچے جائیں تو 3000 4000 5000 ڈگری تک درجہ حرارت ہے جو پگھلی ہوئی راکس ہیں.
وہ اس نے باہر سے سخت کر دیا کہ زمین جب گھومتی ہے ایسے بھی گھومتی ہے، اسپن بھی کرتی ہے، سورج کے گرد بھی گھومتی ہے، تو یہ بکھر نہ جائے، اس لیے اس نے یہ پہاڑوں کی میخیں گاڑ رکھی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ 3 حصے سمندر ہے زمین کے اوپر، صرف ایک حصہ خشکی ہے۔ جب زمین ایسے گھومتی ہے، سمندر نیچے ہوتا ہے، خشکی ہوتی ہے، سمندر کو کون نیچے نہیں گرنے دیتا؟ اس پانی کو نیچے کون نہیں گرنے دیتا؟ کبھی یہ سمندر اوپر ہے، کبھی، اور یعنی اتنی تیز اس کی سپیڈ ہے، گھوم رہی ہے، تو کون گرنے نہیں دیتا؟ وہ سمندروں کی قسم کھاتا ہے کہ ان پہ غور کرو، تو یہ کون گرنے نہیں دیتا؟ جب میں اس کی تحقیق کرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پگھلی ہوئی زمین رکھی ہے، اس کے اندر اتنا کشش ثقل ہے کہ وہ کوئی چیز کو گرنے نہیں دیتا، یہ اس لیے پگھلائی ہوئی ہے اس نے۔ تو اللہ حاضر کے میں کہتا ہوں کہ اتنی چیزیں ہیں، اب چونکہ اس میں وقت نہیں ہے، بڑے اختصار کے ساتھ میں نے بیان کرنا ہے کہ یہ چونکہ یہ اسی میں ہم کام کرتے ہیں، تو ایک ایک چیز پہ جب ہم یہ غور کرتے ہیں کہ یہ اس نے کیسے اس نے یہ بنایا، کیسے کنٹرول کر رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، تو میں سوچتا ہوں ہم کیوں اس کی عبادت نہ کریں جس نے یہ نظام اس طرح بنایا چلایا ہے۔ تو میں اس پہ اپنی بات کو ذرا مختصر کرتے ہوئے، ابھی اس پہ بہت لمبا، اس پہ بڑے لیکچرز ہو سکتے ہیں، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ کیسے چلا رہا ہے، اور انسان کے پردے کھلتے ہیں کہ وہ کیا ذات ہے، کتنی عظیم ذات ہے، میں پھر بھی اس کی عبادت نہ کروں۔ اسی لیے کہتا ہے تم میری کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو میں سامعین سے معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ بات لمبی ہو گئی ہے، لیکن میں نے قاری صاحب کی ہدایت کے مطابق اس کو مختصر کرنے کی کوشش کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔